بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ غلام اور لونڈیاں، ایک خط۔ میں نے ذیل کا خط محترم سید ابو العلا مودودی صاحب کی خدمت میں بھیجا تھا۔ میں آپ کے اس مطالبے سے متفق ہوں کہ پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اس باب میں ایک باتیں دریافت طلب ہیں جن کی وضاحت کے لیے یہ عریضہ ارسال خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نظام شریعت میں جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت ہوگی؟ کیا ان غلاموں اور لونڈیوں کو فروخت کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا؟ کیا ان لونڈیوں سے بیویوں کے علاوہ تمتع جائز ہوگا اور اس پر تعداد کی تو کوئی قید نہ ہوگی؟ کیا اس نظام شریعت میں لونڈی اور غلام کی خرید و فروخت علاوہ ان لونڈی غلاموں کے جو جنگی قیدی ہوں پاکستان میں جائز ہوگی، جس طرح آج کل حجاز میں بردہ فروشی ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں مودودی صاحب کی طرف سے ذیل کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ مکرمی و محترمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا مختصر جواب تو ہاں اور نہیں کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کی تسکین نہیں ہوگی، اس لیے میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نظام شریعت میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی اجازت اسی صورت میں دی گئی ہے جبکہ وہ قوم جس سے ہماری جنگ ہوئی ہو نہ تو قیدیوں کے تبادلے پر راضی ہو، نہ فدیہ لے کر قیدی چھوڑے اور نہ فدیہ دے کر اپنے قیدی چھڑائے۔ آپ خود غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جو قیدی کسی حکومت کے پاس رہ جائیں وہ یا تو انہیں قتل کر دے گی یا انہیں عمر بھر اس قسم کے انسانی باڑوں میں رکھے گی جنہیں آج کل کنسنٹریشن کیمپس کہا جاتا ہے، اور کسی قسم کے انسانی حقوق دیے بغیر ان سے جبری محنت لیتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت زیادہ بے رحمانہ بھی ہے اور خود اس ملک کے لیے بھی زیادہ مفید نہیں ہے جس میں اس قسم کے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ کے لیے خارجی عنصر کی حیثیت سے موجود رہے۔ اسلام نے ایسے حالات کے لیے جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو فرداً مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کی ایک قانونی حیثیت مشخص کر دی جائے۔ اس طرح جو انفرادی رابطہ ایک شخص کا ایک مسلم خاندان سے پیدا ہوگا، اس میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ان سے انسانیت اور شرافت کا برتاؤ ہو اور ان کا ایک اچھا خاصا حصہ بتدریج مسلمانوں کی سوسائٹی میں جذب ہو جائے۔ جن مسلمانوں کو ایسے اسیران جنگ پر حقوق ملکیت حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اگر لونڈی یا غلام ان سے درخواست کرے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے فدیے کی رقم فراہم کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کی درخواست کو رد کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ انہیں عذر قانون ایک خاص مدت تک کے لیے اس کو مہلت دینی ہوگی اور اس مدت میں اگر وہ اپنی رقم ادا کر دے تو اسے آزاد کر دینا پڑے گا۔ اس قسم کے غلاموں اور لونڈیوں کو بیچنے کی اجازت دراصل اس معنی میں ہے کہ ایک شخص کو ان سے فدیہ وصول نہ ہونے تک اس سے خدمت لینے کا جو حق حاصل ہے اس کو وہ معاوضہ لے کر دوسرے شخص تک منتقل کر دیتا ہے۔ قانون میں یہ گنجائش جس مصلحت سے رکھی گئی ہے اس کو پوری طرح سے اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جبکہ کسی دشمن فوج کے سپاہی کو بطور قیدی رکھنے کا اتفاق ہو۔ فوجی سپاہیوں سے خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اسی طرح دشمن قوم کی کسی عورت کو گھر میں رکھنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے گنجائش نہ چھوڑی جاتی کہ جس قیدی مرد یا عورت سے وہ عہدہ برآ نہ ہو سکے اس کے حقوق ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دے تو یہ لوگ بلائے جان بن جاتے۔ جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے لیے جبکہ نہ ان کا تبادلہ ہو اور نہ فدیے کا معاملہ طے ہو سکے، اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں وہ دے دی جائے اس کو ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دے دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ عورتیں ملک میں بد اخلاقی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتیں۔ قانونی حیثیت سے ملک یمین اور عقد نکاح میں خاص فرق نہیں ہے، بلکہ ملک یمین تو باقاعدہ حکومت کے توسط سے حاصل ہوئی ہے
جو عورت کسی کے ملک یمین میں دی جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا جنسی تعلق جائز نہیں ہے۔ جو اولاد اس سے ہوگی اس کا نسب اصل مالک ہی سے ثابت ہوگا اور وہ اپنے باپ کی اس طرح جائز وارث ہوگی جس طرح کسی آزاد بیوی کی اولاد۔ جس لونڈی سے اولاد ہو جائے اسے بیچنے کا مالک کو حق نہیں رہتا اور مالک کے مرنے کے بعد وہ عورت خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ لونڈیوں سے تمتع کے لیے تعداد کی قید اس لیے نہیں لگائی گئی کہ ان عورتوں کی تعداد کا کوئی تعین ممکن نہیں ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آ سکتی ہیں۔ بالفرض اگر ایسی عورتوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے تو سوسائٹی میں انہیں کھپانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ اگر لونڈیوں سے تمتع کے لیے تعداد کا تعین پہلے ہی کر دیا جائے لیکن بعد کے ادوار میں عمرہ اور رؤسا نے اس قانونی گنجائش کو جس طرح عیاشی کا ہیلہ بنا دیا وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی رئیس اگر عیاشی کرنا چاہے اور قانون کے منشا کے خلاف قانون کی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے پر اتر آئے تو نکاح کا ضابطہ ہی کب اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وہ روز ایک نئی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور دوسرے دن اسے طلاق دے سکتا ہے۔ حجاز میں جو بردہ فروشی آج کل ہوتی ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم، لیکن اصولی طور پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جنگ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے آزاد آدمیوں کو پکڑنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا شریعت میں حرام ہے۔ والسلام بقلم ابو صالح اصلاحی بحکم حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ محترم مودودی صاحب نے میرے استفسارات کا جواب نفی یا اثبات میں نہیں دیا، لیکن ان کے خط سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اسلام میں جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کی اجازت ہے۔ ان لونڈیوں سے تمتع بھی جائز ہوگا اور ان پر تعداد کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ اس کی تائید میں انہوں نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں کم از کم میں تو ان سے مطمئن نہیں ہوا۔ میرا تو اس تصور سے دل کانپتا ہے کہ اسلام جو دنیا سے غلامی کو مٹانے کا مدعی ہے وہ خود انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کی اجازت دیتا ہو، لیکن چونکہ یہ معاملہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ براہ کرم مطلع فرمائیں کہ کیا مودودی صاحب کے خط سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ درست ہے اور آیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ جواب خواہ براہ راست مجھے تحریر فرما دیں خواہ طلوع اسلام میں درج فرما دیں۔ والسلام۔ جواب: ہمارے بھائی مودودی صاحب کے خط سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ درست ہے۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ اسلام میں اسیران جنگ کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے اور ان لونڈیوں سے بلا قید نکاح و تعداد جنسی تعلقات بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ باقی رہے ان کے دلائل تو وہ یقیناً ارسطو کے ان دلائل سے زیادہ دقیق اور قوی نہیں جو وہ نفس غلامی کے جواز بلکہ وجوب میں دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے پاس 70 غلام تھے اور وہ غلامی کے وجوب میں اتنے ہی دلائل رکھتا تھا جنہیں ناقابل تردید سمجھا جاتا تھا، لیکن یونان کو ارسطو کے دلائل لے ڈوبے اور اسلام کو مودودی صاحب جیسے فقہا کی منطق۔ حضرائے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ ہمیں اس اضطراب کی علت بھی معلوم ہے جس کی وجہ سے مودودی صاحب کو اس سیدھے سادے جواب کے لیے دلائل و مصالح کے سہارے تلاش کرنے پڑے، خواہ وہ دلائل و مصالح خود سہاروں کے محتاج ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ علت یہ ہے کہ ایک طرف ان کا دامن روایات کی خاردار جھاڑیوں میں الجھا رہتا ہے اور دوسری طرف وہ ماڈرن بھی بننا چاہتے ہیں، لہٰذا کشمکش لازمی ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ طلوع اسلام خدا کے عطا فرمودہ دین ہی کو دین سمجھتا ہے جو حقائق کا صحیح ترجمان ہونے کی وجہ سے قدامت و جدت کی کشمکشوں سے بلند ہے۔ وہ جس قدر فراست بھی حاصل کر سکنے کی استطاعت رکھتا ہے خدا کی کتاب منیر سے حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے ان امور میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے،
لغت ہائے حجازی کا۔ قرآن اسیران جنگ کے متعلق سورہ محمد کی ایک ہی آیت میں حکم ہے، اور اس آیت کے 4 لفظوں نے معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جنگ میں جو قیدی تمہارے ہاتھ آئیں فإما منا بعد وإما فداء، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان رکھ کر۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی رہی وہ مدت جس میں وہ بطور قیدی تمہارے پاس رہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ انسان ہیں اور ان سے انسانوں جیسا سلوک روا رکھا جائے گا۔ کسی سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک خود مسلمانوں کے شعار کے خلاف ہے۔ کسی انسان پر دوسرے انسان کا حق ملکیت یہ اکثر غیر فطری ہے، اس لیے ناممکن ہے کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ملکیت میں دے دینے کی اجازت دے دے اور اس کے لیے راہیں کشادہ کر دے۔ غلامی اسی کو کہتے ہیں، اور اسلام کا دامن تقدس ان اتحابات سے یکسر پاک ہے جو اس کے دشمنوں نے وضع روایتوں کے راستے اس پر لگائے، اور جو آج ہماری شومی قسمت سے ہمارا دین بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی عما یصفون۔ قرآن میں ملک یمین غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جس قدر احکام ہیں، وہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق ہیں جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں موجود تھے، اور جنہیں آہستہ آہستہ ان احکامات کی روح سے جزو سوسائٹی بنایا جا سکتا تھا۔ اس نے انہیں اسی طرح بتدریج معاشرہ اسلامی میں جذب کیا، اور آئندہ کے لیے غلامی کے دروازے اس حکم کی روح سے بند کر دیے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ملوکیت نے ان دروازوں کو ایک ایک کر کے پھر سے کھول دیا، اور بالائے قیامت کے اس ننگ انسانیت مسلک کو وضعی روایت کی روح سے منسوب کر دیا، اس ذات اقدس و اعظم کی طرف جس کے ظہور کا مقصد قرآن نے یہ بتایا تھا کہ وہ اغلال و سلاسل کو توڑنے کے لیے آیا ہے، جس میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ مودودی صاحب غلامی کی تائید میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آج کل جنگ کے قیدی جس قسم کے انسانی باڑوں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھے جاتے ہیں، اور ان سے وہاں جس قسم کا انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ انہیں غلام و لونڈیاں بنا لیا جائے۔ ناطقہ سر گریباں کہ اسے کیا کہیے۔ اول تو یہ کہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ قرآنی نظام میں قیدیوں کے عبوری زمانے میں کیمپوں کی یہی حالت ہوگی جیسی آج کل کی ابلیسی سیاست میں ہوتی ہے۔ اس نظام میں جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسانوں سے انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ نظام ظلم روکنے کے لیے قائم ہوتا ہے، نہ کہ ظلم کرنے کے لیے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کیمپس کی اصلاح کا کوئی طریقہ سوچیں جو مسلمانوں کے ہاں اسیران جنگ کے لیے تیار کیے جائیں گے، ہم کہتے ہیں تو یہ کہ اسلام نے اس خرابی کا حل بتایا ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں۔ کیا عمدہ اصلاح ہے! انسانیت اس پر ناز کرے گی، اور دنیا کے قیدی اس احسان عظیم پر سجدہ ریز ہوں گے جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ ان کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں ان مصلحین کی حویث رانیوں اور عیش جوئیوں کا سامان بن رہی ہیں۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ فوجی سپاہیوں سے خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اسی طرح دشمن قوم کی کسی عورت کو گھر میں رکھنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یعنی قیدیوں سے کام لینا مشکل ہے، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو گھروں میں رکھنا بے حد پرخطر، لیکن جب انہیں غلام بنا لیا جائے تو پھر یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور ان کی عورتوں سے جب ان کے مردوں کے سامنے ان کی اپنی مرضی کے خلاف جنسی تعلقات قائم کر لیے جائیں تو اس سے وہ تمام خطرات رفع ہو جائیں گے جو دشمن قوم کے افراد ہونے کی جہت سے ان کی طرف سے وارد ہو سکتے تھے۔ یا للعجب! پھر فرماتے ہیں جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے لیے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں وہ دی جائیں اس کو ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دے دیا جائے،
اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ عورتیں ملک میں بد اخلاقی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی۔ یعنی اگر ایک شخص 10-20 عورتیں سنبھال لے، ان سے ان کی مرضی کے خلاف جنسی تعلقات پیدا کر لے اور پھر جب جی چاہے انہیں کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دے اور اس دوسرے سے قیمت بھی وصول کر لے، تو یہ سب کچھ پاکیزگی اخلاق میں شامل ہے۔ اور اگر ان عورتوں کو اس طرح آپس میں نہ بانٹا جائے تو وہ سوسائٹی میں مستقل بد اخلاقی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ اول ذکر بد اخلاقی اس لیے حسن اخلاق میں داخل ہو گئی کہ آپ نے اسے مشروع قرار دے دیا ہے، اور مؤخر ذکر اس لیے حرام قرار پا گئی کہ آپ کی بارگاہ سے اسے جواز کا فتویٰ نہیں مل سکا۔ آریہ سماجی نیوگ کی تائید میں بھی یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ جس قسم کے تعلق کو سوسائٹی جائز قرار دے دے وہ جائز ہو جاتا ہے، اس پر کسی اور کو اعتراض کا کیا حق حاصل ہے۔ لونڈیوں کی تعداد کو بقید چھوڑ دینے کا فلسفہ بیان فرمانے کے بعد مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بعد کے ادوار میں عمرہ اور رؤسا نے اس قانونی گنجائش کو جس طرح عیاشی کا ہیلہ بنایا وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قوم کے ہاں لونڈیاں دڑا دڑ آ رہی ہوں، ان کی تعداد کی بھی کوئی حد مقرر نہ ہو، وہ ایک دوسرے کی طرف منتقل بھی کی جا سکتی ہوں، تو پھر وہ کون سی عیاشی ہے جسے آپ شریعت کی منشا کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ جسے لونڈی مل جائے اور شریعت اس سے جنسی تعلقات کی اجازت دیتی ہو تو پھر اس لونڈی سے تمتع عیاشی کا ہیلہ کس طرح بن جائے گا؟ عیاشی کے سامان تو خود فراہم کر دیے جائیں اور پھر ان سے مستفید ہونے والوں پر الزام دھرا جائے، باقی رہا ہر روز ایک نئی عورت سے نکاح کر کے دوسرے دن طلاق دے دینا، سو یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نظام شریعت قرآن پر مبنی نہ ہو۔ قرآنی نظام میں طلاق دے دینا ایسا کھیل نہیں، اس میں یہ مذاق نہیں ہوگا کہ طلاق 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 کہا اور بیوی کو ٹھوکر مار کر نکال باہر کیا۔ مودودی صاحب نے لونڈیوں پر بڑا احسان یہ ظاہر فرمایا ہے کہ جس لونڈی سے اولاد ہو جائے اسے بیچنے کا مالک کو کوئی حق نہیں رہتا، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ عورت خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، لیکن کسی اور کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، انہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی شریعت نے یہ تدبیر بھی خود ہی بتائی ہے کہ لونڈیوں سے جنسی تعلقات بھی قائم کیے جائیں اور پھر یہ خدشہ بھی نہ رہے کہ ان کے اولاد پیدا ہو جائے گی اور اس طرح اسے بیچنے کا امکان باقی نہ رہے گا۔ سنیے وہ تدبیر کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب بائع اور رتیق مطبوعہ مصر جلد دوم صفحہ 18 میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك أعليكم أن أتفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج لا وهي خارجة۔ ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز جب کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور سے یہ عرض کیا کہ ہم قیدی عورتوں کے ساتھ جمع کرتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حاملہ نہ ہوں کیونکہ ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں، تو عزل کرنے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تم پر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہونے والا خدا نے مقرر کیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ عزل کے متعلق صحیح بخاری کتاب النکاح باب العزل میں جابر بن عبداللہ کی روایت بھی موجود ہے۔ وعن عمرو وعن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل۔ ہم حضور کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اور اگر حمل ہو جائے تو اس صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے، لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج۔
اس میں حرج نہیں کہ اپنی حاملہ لونڈی سے شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہ سے مجامعت کر لی جائے۔ معاذ اللہ یہ ہیں وہ روایت جنہیں حضور حتمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اور صحابہ کبار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ اور نہیں شرمایا جاتا کہ کل قیامت کو خدا اور اس کے رسول امین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ بہرحال یہ ہے وہ نظام شریعت جسے یہ حضرات یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسے اپنے ہاں رائج کریں گے اور قوم مخالف کے جنگی قیدیوں کو غلام اور ان کی مستورات کو لونڈیاں بنائیں گے تو آپ انہیں بھی نہیں روک سکتے کہ وہ آپ کے قیدیوں کو غلام بنائیں اور آپ کی شریف بیوں کے ساتھ اسی طرح جنسی تعلقات قائم کر کے انہیں آگے منتقل کرتے رہیں۔ یہ سلسلہ جب عام ہو جائے گا تو یہ حضرات خوش ہوں گے کہ خدا کا دین کس طرح ساری دنیا میں خود بخود پھیل رہا ہے۔ کسے خبر کہ سفینے دبو چکی کتنے، فقیہائے صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ 1953 عیسوی۔